بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج گلیور ٹریول ریٹن بائی جوناتھن سوفٹ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ اس کا پہلا سفر جو ہے اس کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ گلیور ٹریول کا پہلا سفر ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ٹو لیلی پوٹ کی جانب سے اس کا سفر۔ گلیور ٹریول ایک خیالی کہانی ہے جس میں جوناتھن سوفٹ نے اپنے کردار لیموئل گلیور کے 4 مختلف اور ناقابل یقین بحری سفروں کے ذریعے انسان کی ان تمام حماقتوں اور بے وقوفیوں کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے جو اس دور میں بہت عام تھی۔ سوفٹ کا کردار گلیور ایک معمولی سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور نوٹنگھم شائر انگلینڈ میں رہتا ہے۔ گلیور طب کے شعبے سے منسلک ہے، بحری سفر کا بہت شوقین ہے۔ 4 مئی 1699 کو گلیور برسٹل سے جہاز میں سوار ہو کر جنوب سمندر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے جہاز ایک سمندری طوفان کا شکار ہو جاتا ہے۔ گلیور بہت مشکل سے تیرتا ہوا ایک انجان ساحل پر آ پہنچتا ہے۔ تھکاوٹ سے چور گلیور ساحل پر ہی سو جاتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو خود کو ایک عجیب سی دنیا میں موجود پاتا ہے جہاں لوگ صرف 6 انچ کے بونے ہیں۔ یہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے تیر کمان سے تیر برسا کر گلیور کو اذیت پہنچاتے ہیں اور پھر اپنے بادشاہ کے حکم پر ایک بڑی سواری پر بادشاہ کے حضور کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اس جزیرے کا نام لیلی پوٹ ہے۔ یہاں کی ہر شے 6 انچ کے سائز کے تناسب سے ہے۔ گلیور کو یہاں ہر کوئی اس کے 6 فٹ قد کی وجہ سے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گلیور وہاں کی زبان سیکھتا چلا جاتا ہے اور اس کے اچھے رویے کی وجہ سے اسے رسیوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن اس کی تمام چیزیں حکومتی تحویل میں لے لی جاتی ہیں۔ گلیور کو ایک دن بادشاہ کے دربار میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں گلیور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ بادشاہ دربار میں نوکری حاصل کرنے کے لیے رسے پر اونچی چھلانگ لگانا اور ڈانس کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ زمین سے ایک خاص اونچائی پر موجود چھڑی کے نیچے سے گزرنا ہے۔ جو جتنی اونچی چھلانگ لگائے گا اسے اتنا ہی بڑا عہدہ ملے گا۔ اس معاملے میں وہاں کا وزیر خزانہ فلم نیب سب سے آگے نظر آتا ہے۔ اس طرح ریڈ رسل، جو کہ نجی امور کا سیکرٹری ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتب دکھا کر بادشاہ کا منظور نظر بن جاتا ہے۔ یہاں دراصل سوفٹ نے انگلینڈ کے سیاسی نظام پر کڑی تنقید کی ہے۔ فلم نیب دراصل انگلینڈ کا وزیر اعظم سر رابرٹ والپول ہے، جو کہ 1715 اور 1750 سے لے کر 1719 تک اور پھر 1742 سے لے کر 1721 تک انگلینڈ کا وزیر اعظم اپنی کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ بادشاہ کے سامنے کرتب دکھا کر اس کے منظور نظر بنا رہا۔ لیلی پوٹ میں منظور نظر لوگوں کو بادشاہ مختلف 3 قسم کے رنگ کے دھاگے دیتا ہے جو انہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اسی دوران گلیور پورے لیلی پوٹ کی سیر کرتا ہے۔ یہاں گھر 3 سے 5 منزلہ ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا محل شہر کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ پھر گلیور یہاں کے سماجی اور مذہبی تضادات کے بارے میں بات بتاتا ہے۔ یہاں 2 گروپوں کا آپس میں محض اس بات پر اختلاف ہے کہ انڈے کو چھوٹے حصے سے توڑا جائے یا بڑے حصے سے، جس کی وجہ سے لوگ بگ انڈین اور لٹل انڈین کی تقسیم میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے سوفٹ نے انگلینڈ میں 2 مذہبی جماعتوں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک پر تنقید کی ہے۔ لیلی پوٹ میں کچھ لوگ جوتے کی اونچی ایڑی پہنتے ہیں اور وہ چھوٹی ایڑی پہننے والے کے خلاف، اس طرح چھوٹی ایڑی پہننے والے بڑی ایڑی پہننے والے کے خلاف ہیں۔ لیلی پوٹ کو اپنے ہمسایہ ملک بلیفسکو سے بھی جنگ کا خطرہ ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر ایک دن گلیور بلیفسکو کا بحری بیڑا اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر لے آتا ہے، جس پر لیلی پوٹ کا بادشاہ اس کی خدمت پر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر ایک دن ملکہ کی محل کو آگ لگ جاتی ہے، جسے گلیور اپنے پیشاب سے بجھا کر ملکہ کی جان بچاتا ہے، مگر وہ اس پر ناراض ہو جاتی ہے۔ اس طرح سوفٹ نے انگلینڈ کی ملکہ این سے اپنی ناراضگی کا حوالہ دیا، جو سوفٹ کی کتاب اے ٹیل آف ٹب لکھنے پر اس سے ناراضگی ہو گئی تھی۔ لیلی پوٹ میں مردہ لوگوں کو سر کے بل دفنایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق ایک مخصوص وقت کے بعد یہ زمین الٹ جائے گی اور مردہ لوگ
مردہ لوگ اس طرح پاؤں کے بل زندہ کھڑے ہو جائیں گے۔ گلیور یہاں کی قوانین، جرائم اور سزاؤں کے بارے میں بتاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم یہاں والدین کا فرض نہیں بلکہ ریاستی ذمہ داری ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گلیور کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلم نیپ گلیور کو پسند نہیں کرتا اور یہاں چاہتا ہے کہ گلیور یہاں سے جلد از جلد چلا جائے۔ فلم نیپ کو یہ بھی شک ہوتا ہے کہ گلیور کی اس کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط تعلقات ہیں۔ اس طرح سوئفٹ نے اپنے الزامات کی تردید کی ہے جو اس کے انگلینڈ میں سر رابرٹ والپول کی بیوی کیتھرین شائر کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے تھا۔ کچھ عرصہ بعد گلیور کی شاہی دربار کی مخبری سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حکومتی عہدے داران اس کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے ہیں اور اس کے خلاف الزامات کی چارج شیٹ تیار کی جا رہی ہے جس سے گلیور کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ ان الزامات میں ملکہ کے محل کی آگ کو پیشاب سے بجھانا، اوبلیفسکیو کے سفارتی لوگوں کے ساتھ خفیہ ملاقات بھی شامل ہیں۔ گلیور خفیہ طور پر للی پور سے اوبلیفسکیو روانہ ہوتا ہے اور 3 دن بعد اسے وہاں سے ایک کشتی ملتی ہے جس میں بیٹھ کر وہ وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں اسے ایک بحری جہاز ملتا ہے جس کی مدد سے گلیور 13 اپریل 1702 میں اپنے ملک پہنچتا ہے اور اپنی بیوی بچوں سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس ویئز ٹو للی پوٹ۔ اس کے بعد ہے جی ویئز ٹو ہونم کا سفر۔ یہ ہے جی ہمارے پاس چیپٹر نمبر 4۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہونم کا سفر۔ گلیور کی سفر کی خواہش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، چنانچہ وہ 7 ستمبر 1710 کو ایک بار پھر سمندر کے سفر کو روانہ ہوا۔ جس جہاز پر گلیور سوار تھے اس کے زیادہ تر عملہ کے افراد ماضی میں بحری قزاق رہ چکے ہیں۔ بحری قزاق کا مطلب کہ راستے میں ڈاکے مارنے والے۔ چنانچہ وہ گلیور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ویران جزیرے پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ابھی گلیور ارد گرد کا جائزہ ہی لیتا ہے کہ اسے بے شمار بدترین حلیے کے لوگ گھیر لیتے ہیں۔ ابھی وہ حملے کے لیے تیار ہی ہوتے ہیں کہ ایک گھوڑے کی آمد پر وہ سب وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ گلیور کو اندازہ ہوتا ہے کہ گھوڑا اس سے اپنی زبان میں بات کر رہا ہے جسے گلیور کو بالکل سمجھ نہیں آتی۔ گلیور اس سے اپنی زبان میں بات کرتا ہے جس پر گھوڑا اور اس کا ساتھی بہت حیران ہوتے ہیں۔ گلیور کو 2 الفاظ بڑے سمجھ آتے ہیں، ہونمز اور دوسرا یاہو۔ گھوڑے اس سے اپنے گھر لے جاتے ہیں اور گلیور بڑی مشکل سے انہیں اپنی بنیادی ضروریات کے بارے میں وضاحت کرتا ہے۔ گلیور کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھوڑے یہاں کے حکمران ہیں جن میں بات چیت اور عقل کے استعمال کی صلاحیت موجود ہے۔ یاہو جو کہ شکل و صورت میں انسان کی طرح ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ ہی اپنی عقل کو استعمال کرنے کے قابل ہیں، یہ صرف جذبات کے غلام ہیں، اس لیے ان کے اندر بے شمار خرابیاں بھی ہیں۔ گلیور آہستہ آہستہ گھوڑوں کے مذہب یافتہ رویے سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے اور اتنا ہی زیادہ یاہو کے لیے نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ گھوڑوں کی زندگی محض عقل کے تابع ہے، ان میں جذبات بالکل نہیں ہیں۔ وہ کسی گھوڑے کے مرنے پر روتے بھی نہیں اور آبادی کو اپنی ضرورت کے مطابق بڑھاتے ہیں، جبکہ یاہو چمکتے پتھروں کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ ان کا کام صرف شراب پینا، نفسانی خواہش کو پوری کرنا ہے۔ چنانچہ گلیور گھوڑوں کو حد سے زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتا ہے اور یاہو کو انسان سمجھ کر ان سے نفرت شروع کر دیتا ہے۔ گلیور اپنے مالک گھوڑے سے بے شمار بار گفتگو ہوتی ہے جن میں وہ اسے اپنے ملک اور دنیا کے بارے میں بتاتا ہے۔ گھوڑا گلیور کے ملک کی برائیوں کو سن کر بتاتا ہے کہ بہت سی برائیاں یاہو میں بھی بالکل ویسی ہی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یاہو کی نسل کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ پھر ایک میٹنگ کے بعد گھوڑا گلیور کو بتاتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یاہو کی فضائشی نسل کو روک دیا جائے تاکہ ایک وقت کے بعد یہ بالکل ہی ختم ہو جائیں۔ ایک دن گلیور کو بتایا جاتا ہے کہ اسے گھوڑوں کا ملک لازمی چھوڑنا ہے۔ اس بات گلیور بہت دل گرفتہ روتا ہے کہ اسے گھوڑوں کی دنیا سے نہ نکالا جائے، لیکن بالآخر اسے وہاں سے آنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ واپس آ کر گلیور بھی انسانوں کو یاہو سمجھ کے ان سے نفرت کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے بات چیت نہیں کرتا اور آخر اپنے گھر میں 2 گھوڑے لا کر روزانہ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارتا ہے تاکہ خود کو گھوڑوں کی دنیا میں محسوس کر سکے۔ یہ تھا جی ہمارے پاس گلیور ٹریول، اس کا سفر، پہلا سفر اور چوتھا سفر۔ پہلا سفر اور چوتھا سفر یہ جو ہے وہ سرگودا یونیورسٹی میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس تھا جی گلیور جو ہے وہ یہ ایک کردار ہے جوناتھن سوئفٹ کا۔ جوناتھن سوئفٹ نے اپنی کہانی کو اپنے کردار کے ذریعے ایک پورٹری کی ہے، اس کی تصویر کشی کی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ جو بیسیکلی جوناتھن سوئفٹ تھا یہ سفر کا بہت شوقین تھا، اس لیے جو ہے اس نے یہ کہانی کو لکھا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ جوناتھن سوئفٹ آئرلینڈ کا رہنے والا تھا۔ آئرلینڈ جو ہے وہ بیسیکلی یورپ کی کالونی تھی، یورپ کی کالونی تھی آئرلینڈ میں۔ یہ جو جوناتھن سوئفٹ رہتا تھا، جوناتھن سوئفٹ اس نے ڈیونٹی میں جو ہے وہ اپنی ڈگری کی ہوئی تھی، ماسٹر کیا ہوا تھا یا پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، تو یہ چاہتا تھا اس کو ادھر چرچ میں نوکری مل جائے، ڈین کی نوکری، لیکن اس کو نوکری نہیں ملی۔ کیونکہ یہ ادھر غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا، تو اس لیے پھر اس نے اپنی مطلب کہ ایک سٹوری کے ذریعے، ایک فرضی کہانی کے ذریعے ادھر یہ بتایا کہ کیا کیا تجربات ہو رہے ہیں، کس طریقے سے ادھر جو ہے وہ نوکریاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ادھر تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کرتب کی ضرورت ہوتی ہے، کرتب کے ذریعے فضول قسم کے لوگ آپس میں تجربات کر رہے ہیں، چھوٹی ہیل بڑی ہیل پہ بحث ہو رہی ہے، چھوٹے حصے سے انڈے کو توڑا جائے یا بڑے حصے کو توڑا جائے، عجیب قسم کی جو ہے یہ معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے جی کہ اور جتنی بندہ اونچی چھلانگ جگہ لگائے گا رسی سے، اس کو اتنی اچھی نوکری ملے گی۔ عجیب و غریب قسم کے تجربات کے بارے میں جو ہے وہ جوناتھن سوئفٹ ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد آخر پہ جو گھوڑوں کا سفر ہے وہ بھی عجیب و غریب طریقے سے بتایا گیا ہے کہ گھوڑے جو ہے انسانوں سے بہتر ہیں، بس گھوڑوں میں جذبات بالکل نہیں ہوتے جو انسانوں میں ہوتے ہیں۔